حج، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ہے کہ ان دونوں عبادتوں کو ایک ہی مہینے میں جمع کر دیا۔ اگر آپ حج کرنا چاہیں تو ان کے علاوہ کوئی دنوں میں نہیں کر سکتے ہیں، آپ قربانی کرنا چاہیں تو ان 3 دنوں کے علاوہ پورے سال آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ جو محبوب اللہ کو عمل پسند ہے وہ قربانی کے دنوں میں جانور کا خون بہانا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو اس سے زیادہ کوئی ادا پسند ہی نہیں، اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں محبوب ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر رہا ہو۔ اور اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ جی رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا، تو ہمارے لیے بہت سے پہلو ہم کو ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی، وہ گھر اگر یوں کہا جائے کہ نمرود بادشاہ کے وزیر کا گھر تھا۔ آزر جو تھے حضرت ابراہیم کے والد، وہ نمرود بادشاہ کے وزراء میں سے ایک وزیر تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی تعیش والی، عیش والی زندگی گزارتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری؟ اس بت کے ماحول میں اور بتوں کو تراشنے اور ان کی عبادت کرنے والے ماحول میں اپنے عیش و آرام کو چھوڑا، اپنے گھر کی چھوڑنے کی جب قربانی کا وقت آیا تو تمام قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ سورج پہلے چاند کو دیکھا تو کہا ہو سکتا ہے یہ ہمارا خدا ہو، لیکن جب چاند بکھر گیا، ٹوٹ گئے، تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی کچھ لوگ ستارے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجنے والے، اسی طریقے سے چاند کے بارے میں کہا، لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند ڈوب گیا، سورج نکلا، سورج کے بارے میں کہا ہو سکتا ہے یہ ہمارا خدا ہو، لیکن پھر اس کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی، اور اس کے بعد میں جب اپنے گھر والوں کو اور اپنی پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کو دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو یہ کام کیا ان بتوں کی نفی کی تھی، ان بتوں کا انکار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو بندگی کرتے ہو، وہ تمہیں کیسے نفع اور نقصان پہنچا سکتے؟ جو خود اپنے بننے میں محتاج، جو خود اپنے بگڑنے میں محتاج، جن کی صورتحال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر ان پر مکھی آ کے بیٹھ جائے تو اس مکھی کو وہ ہٹا نہیں سکتے۔ ہم اپنے زبانے میں اگر اس کا ترجمہ کریں کہ کتا اگر پیشاب کر دے تو وہ کتے کو بھگا نہیں سکتا، تو جو اتنا بے بس ہو، اتنا کمزور ہو، اتنا عاجز ہو، تو وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں، بادشاہ بھی بت پرست، پوری قوم بت پرست، پوری رعایا بت پرست، پورا شہر بت پرست، ایسے قوم میں، ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخالفت کی تھی کہ یہ بت ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عبادت نہ کی جائے، ان کی پوجا نہ کی جائے، ان کی بندگی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد میں پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کے یہاں ایک دن تھا جس دن وہ تہوار کے طور پر منایا کرتے تھے اور باہر جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو حضرت ابراہیم نے منع کر دیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور جب سارے لوگ شہر سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے بتکدے میں جہاں ان کے خدا رکھے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، معبود، اور وہاں پہنچ گئے اور جانے کے بعد میں کچھ چیز لے گئے، کہتے کھاؤ، اور پھر حضرت ابراہیم سوال کر رہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد میں جو ان کا گرو گھنٹال تھا سب سے بڑا، اس کے گردن میں وہ کلہاڑا جس سے توڑا تھا وہ اس کے لٹکا دیا اور آ کر گھر پہ بیٹھ گئے۔ اب جب یہ پوری قوم واپس آئی تو اب سلامی دینے اپنے معبودوں کے یہاں سلامی پیش کرنے جانا تھا۔ اب دیکھا وہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا منہ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، تو سب تو الٹے سیدھے پڑے ہوئے۔
یہ کہا یہ کس نے کیا؟ تو ایک نے کہا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، یہ وقت تھا ان کی اولو العزمی کا، یہ وقت تھا کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو پیغام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ چاہتے تو اپنے ایمان کو چھپاتے، چاہتے تو وحدانیت کو چھپاتے، چاہتے تو اللہ کی محبت کو چھپاتے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور یہ کہا کہ ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ملزم تو موجود ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، تو اب کسی کی ضرورت کیا ہے، اسی سے پوچھ لیا جائے کہ کس نے کیا ہے، یا جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے ان سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، تم تو جانتے ہو یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا برجستہ، یہ بتلاؤ جب یہ سن نہیں سکتے، جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو یہ ہماری اور تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں اور تمہیں برے وقت سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں اور تمہیں مصیبت کے وقت چھٹکارا کیسے دلا سکتے ہیں؟ حضرت